اور زمانہ جاہلیت میں یہ کہنا طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ بہت پریشان ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جا کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب مجھ سے کون شادی کرے گا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان بچوں کو چھوڑ دوں تو یہ بچے ضائع ہو جائیں گے کہ ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، کیونکہ ان کے شوہر بھی ضعیف ہو چکے تھے، اور کہتی ہیں کہ اگر میں ان کو اپنے پاس رکھوں تو ان کو کھلاؤں کہاں سے کہ بھوکے مر جائیں گے، تو کسی صورت اس معاملے میں ہمارا فیصلہ کیجیے۔ اور آ کر کیا کہہ رہی ہیں؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی۔ یہ سورہ مجادلہ ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بحث و مباحثہ کرنا، تکرار کرنا۔ تو آ کر بار بار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور کہتی ہمارے حق میں فیصلہ کیجئے، ہم کیا کریں؟ تو ابھی اس معاملے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اب خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ نے یہی آیت نازل کی اور پھر اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ اچھا، یہ کہہ کیا رہی تھی؟ نبی سے تو تکرار کر رہی تھی، لیکن اپنا شکوہ وتشتکی الی اللہ، شکوہ صرف اللہ سے کر رہی تھی۔ انما اشکو بثنی وحزن الی اللہ، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غموں کا شکوہ تو صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ تو یہ شکوہ اللہ سے کر رہی تھی، یہ کتنی توحید میں پکی تھی۔ نبی موجود ہیں، نبی سے اپنے معاملے کا فیصلہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے معاملے کا کوئی فیصلہ کر دیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کریں۔ انہوں نے زہار کر لیا۔ زہار کیا تھا؟ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ تیری پیٹھ میری ماں کے مانند ہے، تو یہ طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ تو کہتی ہے کہ اگر میں چھوڑ دوں تو ہمارے ان بچوں کو ہی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اور اگر پاس رکھوں تو ان کو کھلائے گا کون، اور اب بوڑھی ہو چکی ہوں تو شادی کون کرے گا۔ تو یہ نبی سے تکرار کر رہی تھی اور شکوہ اللہ سے کر رہی تھی۔ ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم الشان عورت تھی کہ نبی سے اپنے معاملے کا حل چاہتی تھی، لیکن مدد اللہ سے چاہتی تھی۔ اللہ اکبر، مدد اللہ سے مانگ رہی تھی، اللہ سے وتشتکی الی اللہ، اللہ سے اپنے غموں کا، اپنے معاملے کا شکوہ کر رہی تھی، لیکن نبی سے اپنے معاملے کا حل چاہتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر تنازع میں، ہر جھگڑے میں معاملہ اللہ اس کے رسول کے عدالت میں لے جانا چاہیے، اور وہاں سے ہمیں فیصلہ لینا چاہیے، حکم لینا چاہیے کہ کیا حکم ملا ہے، لیکن مدد صرف اللہ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، اپنے غم اللہ کی بارگاہ میں کہنی چاہیے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ سے کہہ رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا جو تم لوگ کر رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ واحد سورہ ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا عظیم اسم الجلالہ اللہ ہر آیت میں ہے. سورہ مجادلہ. اچھا یہیں پر ایک بات بتائیے، قرآن میں کون سی سورہ ایسی ہے جس میں پوری سورہ میں اللہ نہیں ہے؟ پوری سورہ ختم ہو جاتی ہے اللہ نہیں ہے. کون سی ایسی سورہ ہے؟ بہت ہی پیاری ہے وہ سورہ، سورہ قل هو اللہ احد. تو پہلے ہی اللہ آ گیا نہیں. سورہ رحمان. کون سی سورہ ہے؟ سورہ رحمان. سورہ رحمان واحد یہ سورہ ہے جس میں لفظ اللہ نہیں ہے، اور یہ سورہ ایسی ہے جس کی ہر آیت میں اللہ ہے. کوئی آیت ایسی نہیں جس میں اللہ کا یہ نام نہ ہو. تو دیکھیے. اچھا اس میں ایک اور بنیادی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سننا. اللہ کا سننا. واللہ یسمع تحاورکما. دونوں کی یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، یہ تکرار ہو رہی تھی، اللہ تم دونوں کی باتوں کو، اس سوال و جواب کو سن رہا تھا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر نبی سے تکرار کرتی تھی، اور میں ان کے تکرار کو، ان کی باتوں کو نہیں سن پاتی، جبکہ اللہ ان کی باتوں کو سن رہا تھا. اللہ اکبر. حضرت اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نہیں سن پاتی کہ آخر کیا یہ کہہ رہی ہیں، کیا نبی کہہ رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں سن پائی، میں نہیں سن پاتی، لیکن اللہ رب العالمین سن رہا تھا. اللہ اکبر. اور ایک بات کہیں، اللہ کا سننا، اللہ کا ایک نبی سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، وہاں اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے اور اللہ وہاں سے سن رہا ہے. اللہ اکبر. کیسا سننے والا ہے وہ سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں سے ہے، وہ نبی پکار رہا اور اللہ وہاں سن رہا ہے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو جس حالت میں بھی اور جہاں سے بھی، جس طرح سے بھی تم پکارو، وہ تمہاری پکار سنتا ہے. اللہ اکبر. اب جو کہتے ہیں بنا ذریعے کے، وہ وسیلے کے بنا نہیں سنتا، ان کو بتاؤ کہ یہ اللہ کس طرح سن رہا تھا. اور اللہ کہہ رہا ہم تمہاری سوال و جواب کو ہم سن رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر. اس کے بعد اللہ فرماتا، اچھا یہاں ایک اور واقعہ ہے. یہی بوڑھی عورت ہیں حضرت ثعلبہ، یہ دیکھتی ہیں کہ اللہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی سواری پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، کہیں آگے سے آ گئی اور ان کو کہا رکو، روک لیا. اور روکنے کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے ساتھ آ کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگی کہ اے عمر، تو وہی عمر ہے جسے لوگ عمیر کہتے تھے. تصغیر، یہ عرب کا جو ہے ایک ماحول تھا کہ وہ نام کو بگاڑ کر تھوڑا اس کا تصغیر کرتے تھے، عمیر کہتے تھے. کہتے کہ پھر تمہیں عمر کہا جانے لگا، اور پھر اب تمہیں امیر المومنین کہا جانے لگا ہے. تو اے عمر اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر. یعنی تم کہاں تھے اور تم کہاں آ گئے، تو اس پر اللہ سے ڈرو، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اللہ اکبر. اچھا اور کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور نصیحتیں کر رہی ہیں، ان سے باتیں کر رہی ہیں. بہت دیر تک کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہی، اور سارے صحابہ جو ہے کھڑے ہیں آپ کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے. اب یہ بات کر کے جب لوٹی ہیں، تب دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کب سے ان کی باتیں سن رہے ہیں اور کھڑے ہیں، آپ کوئی جواب نہیں رہے، آپ کچھ بول نہیں رہے۔ کہا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ ارے جن کی بات عرش والے نے سن لی، جن کی بات عرش والے نے سن لی، عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی بات نہ سنے؟ اور کہنے لگے کہ اگر مجھے نماز کے علاوہ یہ جب کہتی، جتنا کہتی اور جب تک کہتی، میں کھڑا رہتا اور ان کی بات سنتا رہتا۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے جن کی بات اللہ نے سن لی؟ تو کیا عمر اس لائق ہے کہ ان کی بات نہ سنیں؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے۔ تو نصیحتیں کر رہی تھی، اور نصیحتیں بھی بڑے لاجواب کی ہیں۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، اچھا یہ جو کر رہے تھے، پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اب اس کا کفارہ دیں گے، تو یہ چیز کفارہ دینا ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو، ایک غلام آزاد نہ کر سکے تو 2 مہینے کے لگاتار پے در پے روزہ رکھیں، 60 دنوں کے لگاتار۔ اور اگر بیچ میں ایک دن بھی چوک ہو گئی تو پھر سے شروع کریں 1 سے۔ تو یہ دوسرا ہے۔ اور اس کی بھی استطاعت نہ رکھیں تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا کھلائیں، 60 مسکینوں کا کھانا کھلائیں۔ تو ان کے بارے میں یہ اللہ نے احکام نازل کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ اب بتایا جا رہا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے، اور 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! 3 آدمی آپس میں خسر کر رہے ہیں، وہ ان کے کان میں کہہ رہا ہے، اس کے کان میں کہہ رہا ہے، کتنے بھی تم کان میں دھیرے دھیرے کہہ لو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے میں نے کہا نا، اس سورہ کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی صفت، اللہ کا صفت سمیع ہے، اللہ سنتا ہے۔ تو 3 نہیں ہوتے، چوتھا اللہ رب العالمین ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ سورہ حشر شروع ہو رہی ہے۔ اچھا اس کا نام حشر کیوں ہے؟ حشر کے معنی پہلے جان لیں۔ حشر کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور محشر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں لوگ جمع کیے جائیں۔ تو محشر میں ہم جمع ہوں گے، محشر ہے جہاں لوگ جمع کیے جائیں گے، اور حشر مطلب جمع ہونا۔ کیوں یہ کہا گیا؟ یہ سورہ جو ہے لفظ اللہ کی تسبیح سے شروع ہو رہی ہے اور ختم بھی اللہ کی تسبیح پر ہے۔ اس کی خاصیت ہے، ایک مفسر کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی تسبیح کے ساتھ گزرنی چاہیے اور تمہارا خاتمہ اللہ کی تسبیح پر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! کتنی اچھی بات ہے۔ اور تسبیح کہتے ہیں کہ اتنی عظیم الشان اللہ کی عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو لازم پکڑ لے تو اس کے مشکلات حل ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اس کی نشانی دیکھنی ہے، علامت دیکھنی ہے، تو یہ مچھلی والے کی دعا دیکھ لو۔ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ دیکھیے تسبیح کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارا ہے، اور اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے، سمندر کے اندر سے نکال لیا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک اور بات کہیں کہ
کہ اگر کوئی شخص 4 باتیں یاد رکھ لے، کیا ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جو غم میں مبتلا ہو اور وہ یہ تسبیح نہ دیکھے. کون سی؟ یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ نے اس تسبیح کے پڑھنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اس غم سے نجات دے دی جس غم میں وہ مبتلا تھے. کتنی اہم بات ہے. اور مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو مشکلات میں، مشکلوں میں گھرا ہوا ہو اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نہ دیکھے کہ اللہ نے ان کو اس مشکل میں بھی آسانی پیدا کر دی. اللہ نے آسانی پیدا کر دیا. کس مشکل میں؟ جس مشکل میں وہ مبتلا تھے تو آگ بھی گلزار اللہ نے بنا دیا. تو یہ دوسری ہے. اور مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو شخص کسی کام میں مبتلا ہو اور اس کا کام پھنس گیا ہو، وہ کام نہیں ہو پا رہا، تو وہ شخص اللہ کی اس آیت کو نہ دیکھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. کام میں پھنس گئے، کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، یہ دعا پڑھیے، اپنے معاملے اللہ کے سپرد کر دیجئے. اور مجھے اس شخص پر تعجب ہے، چوتھی، کہ جو شخص دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، دنیاوی نعمتیں کثرت سے چاہتا ہے، تو یہ دعا نہ دیکھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ جو سورہ کہف میں ہے. تو کتنی عظیم باتیں ہیں چاروں، یہ یاد رکھیے. تو تسبیح کو لازم پکڑنے تو زندگی کی تمام مشکلات اللہ حل کر دے گا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. میں نے کہا حشر وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا. کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ یہودی شروع سے اسلام کے دشمن رہے. معلوم نہیں کہ ان کو اسلام سے کیا چڑ ہے، اس شروع سے اسلام کے دشمن رہے. تو حالانکہ یہ بنی اسرائیل ہیں لیکن ان کو اسلام سے بڑی چڑ ہے، شروع سے دشمن رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیت لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. ان لوگوں نے پتھر کا ایک چکی لے کر اوپر سے گرانا چاہا تھا، وہ پتھر سے مارنا چاہا تھا. وہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور آ کر ان کے ان سازشوں کی خبر دے دی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، آپ ہٹ گئے. اب ان کو جو ہے بنو نذیر یہ جو تھے مشہور قبیلہ، ان کو جلا وطن کیا گیا. چلو نکل جاؤ یہاں سے. اور کہا گیا ایک اونٹ پر جتنے سامان آ سکتے ہیں بس اتنی ہی لے جانے کی اجازت ہے اور یہاں سے نکل جاؤ. ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اچھا، اللہ رب العالمین نے ان کی 4 خصوصیات گنائی ہیں. کن کے؟ یہودیوں کی. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا. وہ 4 خصوصیات اللہ نے ان کی ذکر فرمائی ہیں. کیا ہے؟ ایک یہ کہ یہ لوگ ہمیشہ دوسروں پر بھروسہ رکھتے ہیں. دوسروں کو مطلب منافقوں کو ان لوگوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب ان کو جلا وطن کیا گیا ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. تو ہمیشہ اپنا کام یہ ہمیشہ آگے کسی اور کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلاتے ہیں. سامنے فرنٹ پر کوئی اور ہوتا ہے، پیچھے ان کی سازشیں ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں ان فساد کے اندر اس کا محور بنیاد کہیں نہ کہیں سے یہ یہودی مل جائیں گے. یہ کہیں نہ کہیں سے ان کا لنک مل جائے گا آپ کو کہ اس کے پیچھے ان کی سازشیں کار فرما ہوتی ہیں. لہذا ان کا شروع سے یہی حال رہا ہے. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کمزوری ان کی، ان کے عیوب کیا ہے؟ اللہ نے بتایا یہ کبھی بھی صرف رسول کی ان لوگوں نے مخالفت نہیں کی ہے، اللہ کی بھی یہ مخالفت کرتے ہیں. اللہ کو اپنا رب نہیں مانا ہے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے.
یعنی انہوں نے اپنا رب نہیں مانا ہے اللہ کو، اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے. ان کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے. تو انہوں نے رسول کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی مخالفت کی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی بھی اطاعت ان لوگوں نے نہیں کی ہے. یہ دوسری خصوصیت اور خرابی ہے ان کی. اور تیسری بات کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے بزدل رہے ہیں. کبھی بھی فرنٹ پر آ کر سامنے سے انہوں نے وار نہیں کیا ہے. آ رہی بات سمجھے؟ ہمیشہ یہ بزدل رہے ہیں. ان کے دلوں میں ہمیشہ رعب رہا ہے، رعب، ہمیشہ خوف رہا ہے. اور اللہ نے ذکر کیا ہے اسی سورہ کے اندر کہ یہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ یہ تم لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ صرف ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو سب کو ساتھ میں ملا لیا ہوا ہے، اور ملا کر یہ دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، پوری دنیا میرے قبضے میں ہے. یہ صرف ہوا ہے ان کے پاس کچھ نہیں. یہ حقیقی طور پر اندرونی ان کا خالی ہے. یہ اندر سے بالکل خالی ہے، کچھ نہیں ہے. یہ مکڑی کا جال ہے. ایمان والوں کا ایک ہوا ان کے مکڑی کے جال کو اڑا دے گا. تو اللہ نے کہا یہ ہمیشہ سے بزدل رہے ہیں. اچھا، اور کیا سازشیں ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے. اللہ نے ان کو بطور عبرت اور نشانی بتایا ہے کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو تو تم سے پہلے یہ یہودی وہی کام کر چکے ہیں، اور انجام دیکھ لو کہ دنیا میں کس طرح یہ ذلیل و خوار رہے. اللہ نے کیسے ان پر عذاب مسلط کیا ہے، اور کتنے ظالم بادشاہوں پر اس پر مسلط کیا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور یہ اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے گا. تو ان کی ایک صفت یہ بھی بتائی کہ یہ فاسق ہیں، یہ مومن نہیں ہے، یہ فاسق ہے. چوتھی جو صفت ہے ان کی یہ ہے کہ یہ فاسق ہے، اور ہمیشہ یہ لوگوں میں برائیاں، فساد، زمین میں یہ فساد فی الارض کرتے رہیں. شروع سے ان کی یوں کہہ لیجئے کہ فطرت رہی ہے کہ فساد فی الارض میں یہ مبتلا رہے ہیں، اور جہاں کہیں بھی رہے ہیں انہوں نے لوگوں میں فساد ہی برپا کیا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ چار صفات اللہ نے کیسے کھولے ہیں، ان کی پول کھول دیے. للفقراء المہاجرین الذین. اچھا، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ابھی تو ایسا معاملہ ہے کہ یہ بڑے طاقتور ہیں، سارا ملک ان کے زیر ماتحت ہے. اللہ کہتا ہے یہی تو ان کا یہی تو چال ہے، یہی تو یہ ان کی چال ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب ہیں. حقیقت میں یہ خود یہودی دوسرے یہودی کا دلی طور پہ مخالفت کرتا ہے. اللہ نے وہ بھی کہا یہاں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ یہ ایک یہودی دوسرے یہودی کا دلی طور پہ مخالفت کرتا ہے. وہ دلی دوست نہیں ہے، یہ سب مطلب کے تئیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ کتنی زبردست بات ہے. قربان جائیے، لکھ لیجئے، ان کے سارے پروپیگنڈے یہ صرف ایک جال ہے جو لوگوں کے دکھانے کے لیے، اندر میں کچھ نہیں ہے. مکڑی کے جال کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کچھ جان ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہے، صرف دکھتا ہے کہ دیوار پر چھایا ہے. یہ صرف ان کا ایک جال ہے جو دکھا رہے ہیں، لیکن اندر سے بالکل خالی ہیں، کچھ نہیں ہے. کہا یہ خود یہودی ایک دوسرے یہودی کے دشمن ہیں، وہ اندر سے ان کے قلوب متحد نہیں ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ متحد ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے قلوب، ان کے دل ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ اللہ نے ان کی پول کھول دی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا جا رہا ہے مومنین کے صرف 3 قسمیں ہیں. 3 قسم کے مومنین ہیں بس
پوری دنیا میں اب تک 3 ہی قسم کے مومنین رہے. کون کون؟ مہاجرین، انصار اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے مومنین. یہ 3 ہی قسم کے مومن رہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. ان مہاجرین مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ راست باز لوگ ہیں. اس کے بعد کہا جا رہا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم. کہا یہ جا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے. اللہ کے رسول نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا تھا. تو کہا کہ دیکھو کہ کسی کے پاس کچھ ملے، ازواج مطہرات کے پاس بھیجا گیا کہ کچھ ملے تو لیتے آؤ، لیکن تمام کے پاس اللہ کی برکتیں تھیں، کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کون ہے جو میرے اس مہمان کو مہمان بنائے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہوں، اور لے کر چلے گئے گھر. جب گھر جا کر پہنچے تو ان کی بیوی سے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنا مہمان بنایا ہے تو ان کو کیا کھلائیں گے؟ وہ کہتی ہیں کہ بچوں کا کھانا پڑا ہے اور تو کچھ ہے نہیں. کہا ایک کام کرو، بچوں کو سلا دو اور جب ہمارا مہمان بیٹھے گا کھانے کے لیے تو تم بتی بجھا دینا تاکہ ہمارا مہمان یہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، تاکہ وہ بھر پیٹ کھانا کھا سکے. انہوں نے ایسا ہی کیا. اللہ اکبر. بچوں کو سلا دیا اور بتی بجھا کر اپنے مہمان کو کھانا کھلایا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ آیت نازل کی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، خود اپنے اوپر اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود کتنی سخت حاجت کیوں نہ ہو. جو بھی اپنے نفس کے بخل سے، بخیلی سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے. کتنی عظیم بات ہے. جب یہ صبح آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ تم نے جو کیا ہے رات میں، اللہ تمہارے اس عمل پہ خوش ہو گیا، اللہ نے مسکرایا ہے. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے جن کے اعمال کو دیکھ کر اللہ مسکراتا تھا. یہ کتنی عظیم الشان لوگ تھے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. کہا کہ اور ان کے لیے جو ان کے بعد ایمان لے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے میرے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا. کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ دعا یاد کر لیجئے، سب کو یہ یاد ہونی چاہیے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا تطیع فیکم احدا ابدا. کہا کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بھی ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی
تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اللہ اکبر. یہ منافقوں کی پول کھول دی گئی ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے تھے یہودیوں کو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ جلا وطن ہو جائیں گے, ہم تمہارے ساتھ جہاد کریں گے. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں, یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں. اور یہی ہوا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر. غور سے سن رہے ہیں, بڑی اہم بات آ رہی ہے. کہا جا رہا ہے یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے. لا یقاتلونکم جمیعا, سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے. الا فی قری محصنۃ. ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں. یہ یہودیوں کی خصوصیت اور ان کی علامت, ان کی بزدلی بتائی جا رہی ہے. کبھی بھی فرنٹ پر آ کر لڑ نہیں سکتے. کیا کریں گے؟ قلعہ بند ہو جائیں گے اور دیوار کی آڑ میں آ کر لڑیں گے. اچھا, بأسہم بینہم شدید. میں نے کہا تھا نا کہ 4 صفات وہ آ رہی ہیں. کیا کہہ رہا اللہ؟ بأسہم بینہم شدید تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. دیکھیے وہی بات آ گئی کہ ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا بأسہم بینہم شدید, آپس میں ہی ان کی لڑائی جو ہے بہت سخت ہے. تحسبوہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ, کہ گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہیں, سب جمع ہو گئے ہیں, لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں. اللہ اکبر. ان کے دل کیا ہیں؟ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ متحد ہو گئے ہیں, پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے اور پوری دنیا ان کے زیر اختیار ہے. آپ یوں سمجھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے ارے یہ صرف دکھاوا ہول جول ہے, اصل تو یہ کہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ان کے دل مختلف ہیں. ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہیں. اس لیے اللہ اکبر. دیکھیے 4 صفات جو میں نے گنائی تھی وہ ساری ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے ہم سب جو اعمال کر رہے ہیں تو یہ اعمال ضائع نہیں ہو رہے ہیں, بلکہ یہ اعمال ہم آگے بھیج رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم پیسہ جمع کر کے اپنی اس دنیا میں جو زندگی ہے اس کو سکسیس بناتے ہیں, اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال جمع کر کے اپنی آخرت کو سکسیس بناتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو دیکھ لو کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص کو یہ دیکھ لینا چاہیے. کیا دیکھ لینا چاہیے؟ کہ اس نے اپنے نفس کے لیے, اپنے لیے کل قیامت, کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اللہ اکبر. مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, کل جو آنے ہی والا ہے. قدمت لغد کہا گیا, جو کل بالکل آنے, آج سے بالکل متصل ہے, جڑا ہوا ہے. تو کل بالکل آنے ہی والا ہے, اس کے لیے تم کیا جمع کر رہے ہو, کیا بھیج رہے ہو, ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے. یعنی جو بھی عمل کرو دیکھ لو کہ یہ عمل میں جو کر رہا ہوں یہ مجھے ملنے والا ہے, پھر وہ عمل چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تمہیں دیکھ لینا چاہیے کیا کہ تم کیسا عمل کر رہے ہو, کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو. یعنی آنے والی زندگی کو تم سکسیس بنا رہے ہو یا نہیں بنا رہے ہو. ہم اپنے آنے والی زندگی کے لیے آج کیا کچھ نہیں کرتے, لیکن ایک زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کیا اس زندگی کے لیے ہم نے کچھ کیا؟ تو اس زندگی کے لیے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کہتا پھر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو, ڈر. اس آیت میں 2 بار اتقوا اللہ اتقوا اللہ ہے. ایک یہ کہ تم دیکھو کہ کیسا عمل کر رہے ہو, ایک یہ کہ تم دیکھو کہ آخرت میں جو تم آگے بھیج رہے ہو اس کا صلہ کیا ہونے والا ہے, اس کی جزا, اس کا بدلہ کیسا ملنے والا ہے. تو 2 بار کہا گیا. تو تم اپنی زندگی بھی تقوی کے ساتھ گزارو اور کوشش کرو کہ موت بھی تقوی پر آئے.
اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. چونکہ یہودیوں کی پول کھولی جا رہی ہے تو مومنوں کو ایک نصیحت دینے کے بعد اللہ یہ ان کی ایک اور علامت کو کھول رہا ہے. کیا؟ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. کن کی طرح؟ جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا. ان کی طرح نہ. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور جب ایسا انہوں نے کیا تو اللہ نے کیا کیا کہ اپنی جانوں سے وہ غافل ہو گئے. انہوں نے اپنے نفس کو بھلا دیا. اس قدر دنیا میں مگن ہوئے کہ ان کو خود کی خبر نہیں ہوئی کہ میں کیا کر رہا ہوں. اللہ، آج ایسی حالت نہیں ہے. اس قدر دنیا میں مگن ہو رہے ہیں کہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ مال آ رہا ہے حلال یا حرام طریقے سے. ان کو خود کے اپنے نفس تک کو لوگ بھول جاتے ہیں دنیا کی طلب میں. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے نسوا اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو وہ اپنے آپ کو، اپنی جان تک کو بھول گئے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں. دیکھیے یہ فاسق اللہ نے جگہ جگہ کہا یہ فاسق ہیں. اچھا، لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ. اب اللہ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ اہل نار یہ جہنم والے اور اہل جنت جنت والے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اصحاب الجنت هم الفائزون. اور اللہ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ اہل نار یہ جہنم والے اور یہ اصحاب الجنہ جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. جنت والے تو کامیاب ہو گئے ہیں، یہ ہمیشہ کی کامیابی ان کو مل گئی. اس کے بعد ایک مفسر نے بڑا اہم نقطہ اور اہم سبق یہاں بتایا. کیا بتایا؟ دیکھیے پہلے آیت سنیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، اتار دیتے، تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایک مفسر لکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے انہوں نے پہاڑوں کے مانند قلعہ بنا رکھا تھا اپنی حفاظت کے لیے. اللہ نے یہ آیت اسی کے بعد نازل فرمائی. اسی کے بعد یہ آیت ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جس قلعے کو تم اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے ہو، ارے ہم بھی ایک قلعہ، ایک کتاب ہم نازل کر رہے ہیں، اگر اس کتاب کو پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر تم اس کتاب کو اپنی زندگی میں لے آؤ تو اس کتاب کے قلعے میں آ جاؤ تو پھر یہ قلعہ ایسا ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ کتاب خود اتنی محفوظ ہے کہ اگر یہ اتنی طاقتور ہے کہ پہاڑ پر بھی نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. کتاب کتنی محفوظ ہے. تو کتاب کے قلعے میں آ جاؤ تو تم بھی محفوظ ہو جاؤ گے. یہ اتنی زبردست ہے. اچھا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو یہ جو سورہ ہے سورہ ممتحنہ ہے، معلوم ہے کس بیس پر ہے؟ الوراء والبراء، دوستی اور دشمنی صرف اللہ ہی کے لیے ہو، اس بیس پر اور اس مضمون اور عنوان پر ہے. ہوا کیا تھا؟ ایک صحابی رسول ہیں حاتب بن ابی بلتع. یہ ایک صحابی رسول ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے ذریعے بھیج دیا مکہ والوں کو جہاں ان کے اپنے رشتہ دار رہتے تھے. تو یہ عورت ابھی روضہ خاخ کے پاس پہنچی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ خبر لیک ہو گئی ہے. اچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی رسول کو بھیجا کہ یہ عورت جو ہے خط لے کر جا رہی ہے، اس کا پیچھا کرو اور وہ لیٹر لے کر آؤ.
تینوں صحابہ کرام گئے ہیں اور جا کر اس کو پکڑ لیا ہے اسی جگہ پر، اور اس سے کہا خط دے دے۔ وہ کہتی ہے، وہ انکار کرتی ہے کہ میرے پاس خط نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ارے میرا رسول جھوٹ نہیں بولتا، میرے رسول نے یہ خبر دی تیرے پاس خط ہے، اور میرا رسول جھوٹ نہیں بولتا، جلدی سے دے دے اگر تجھے اپنے جان کی امان ہے۔ کہتے ہیں کہ فوراً اس نے اپنے جوڑے سے خط نکالا اور خط دے دیا۔ اس پہ دیکھا گیا تو یہی صحابی رسول کے سائن تھے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکالنے لگے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ اس کا سر قلم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ بدری صحابی ہیں، یہ وہ صحابی جنہیں اللہ نے عرش سے جھانک کر دیکھا ہے۔ تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رشتہ دار وہاں تھے، حملہ آور آپ ہوتے تو مجھے خدشہ ہوا کہ یہ مکہ والے ان کو نقصان نہ پہنچائے، لہٰذا اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا، اور میری نیت جو ہے وہ بالکل درست تھی، صحیح تھی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے، بدری صحابی تھے۔ اچھا آگے دیکھیے، اس سورہ میں دو بار کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہا ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین تمہارے لیے نمونہ ہے، اور اسوہ حسنہ دو بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی دفعہ جو اسوہ حسنہ کہا گیا اس کا تعلق شرک سے ہے، کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ کر شرک کی مخالفت پوری قوم سے کر لی اور اپنے باپ کے گھر تک کو، باپ تک کو چھوڑ دیا ہے، کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ تو اس میں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں کہ تم شرک میں یہی موقف اختیار کرو، پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، اکیلے بھی اگر تم رہو تو تم توحید پر مضبوط ٹکے رہو، ایک پہاڑ کے مانند۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا بادشاہ کہتا ہے، وہ سامنے موجود ہے اور کہہ رہے میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، پوری قوم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے اللہ کی وحدانیت پیش کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے، جہاد یہ ہے کہ تم ظالم بادشاہ کے سامنے حق گوئی کرو، حق کی دعوت دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو تم ایک اسوہ، پہلے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ بناؤ کہ کس طرح وہ توحید پر کاربند رہیں، اور دوسری ہی مرتبہ جو اسوہ کہا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو اس طرح بسا لیا کہ اس کے بعد کسی کی محبت کے لیے ان کے دل میں جگہ نہ رہا، کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے تک پر چھری چلا دی۔ تو اطاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے اللہ کی ہے تو اس طرح تم اللہ کی اطاعت کرو، کہ ان کی اطاعت میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اور ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے کہ جیسے جیسے ان کو آزمایا گیا، ہر آزمائش میں وہ پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، اور کسی آزمائش نے ان کے ایمان کو نہیں ڈگمگایا، آگ تک میں ڈال دیے گئے، اور وہاں بھی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ، کتنا بڑا یہ توحید والا نبی تھا کہ پوری قوم سے مخالفت اس نے مول لی، اور پوری قوم دشمن بن گئی ہے، پھر بھی کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرا رب کافی ہے۔ اللہ اکبر! ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ تو توحید میں ان کی اتباع کرو، اور اطاعت میں بھی ان کی اتباع کرو، کہ جیسا حکم ملتا تھا ویسے عمل کر لیا کرتے تھے۔ کتنا زیادہ اللہ کے حکموں کے تابع دار تھے، اتباع کرنے والے تھے۔ حکم ملا اپنے محبوب چیز، اپنے بچے پر گردن انہیں چھری چلا دی۔ اس سے بڑا اطاعت اور کیا ہو سکتا ہے؟
آ رہی بات سمجھ میں کہ بچے پر چھری چلا دی جائے؟ تو یہ دو بار ریپیٹ ہوا ہے. مفسر نے جو اہم اس سے نصیحت اور عبرت نکالی، کیا لاجواب عبرت ہے. قربان جائیے، آپ پڑھتے جائیں، آپ کو سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا. دیکھیے مفسر نے یہ سمجھایا ہے کہ دو بار یہ جو ریپیٹ ہوا ہے تو ایک توحید کے لیے اور دوسرا اطاعت کے لیے. تو توحید پہ ایسے ہی کاربند ہو جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، کہ پوری قوم تمہاری مخالفت ہو جائے، اتر جائے اور تمہیں قتل کرنے کے در پر ہو جائے، پھر بھی توحید سے کمپرمائز نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. اور اطاعت اس طرح کرو کہ تمہارا سب سے عزیز چیز تمہاری داؤ پر لگ جائے تو اس کو داؤ پر لگا دو، لیکن اللہ کی اطاعت سے منہ نہ پھیرو. اتنا بڑا عبرت ہے، اتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر. اللہ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.